بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، برخورداروں، اٹھو، اللہ کے آگے جھکنے کا وقت، نوافل اور نماز کا وقت۔ اس وقت جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے اس کی زندگی A1 گزرتی ہے۔ یہ اٹھنے کا وقت ہے، سونے سے اس وقت احتیاط کیا کرو۔ تو اٹھو، نوافل بھی ادا کر لو اور فرائض بھی ادا کر لو۔ یہ اللہ کو منانے کا وقت ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ اگر نور خدا کی روشنی دیکھنی ہے تو پھر اٹھو، اس وقت اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، پھر اللہ پر راضی ہو جائے گا۔ پھر اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کے ناموں کی تسبیح کیا کرو، یا سمیع یا سمیع۔ پھر آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں۔ تو اٹھو، اگر پریشانیوں، مصیبتوں اور الجھنوں سے بچنا ہے، صحت مند رہنا ہے، تو کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کہ جو دوسروں کے لیے اچھا ہے وہی صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچاتے رہیں تو پھر اپنے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں آپ کو تنگ کرتی رہیں گی اور آپ الجھنوں میں پھنسے رہیں گے۔ اگر دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ تو ہمارے جو سربراہ ہیں دوسروں مسلمانوں کے لیے مصیبتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، فلسطین میں، غزہ میں۔ اسرائیل دن دناتا پھر رہا ہے اور بمباری اتنی کر رہا ہے روزانہ کے حساب سے۔ کل اس کا بیان تھا کہ ہم پورا سال جو سال کا آغاز ہوا ہے 2024، کہتا ہے سارا سال جنگ رہے گی۔ تو ہمارے بڑے، ہمارے جو خواجگان ہیں، ان کو اللہ نے کیسی زندگی عطا کی ہوئی ہے، کیسی سوچ عطا کی ہوئی ہے کہ دوسروں کے متعلق یہ سوچتے ہیں ہم دوسرے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ کیا انہوں نے کبھی بیان کے علاوہ کچھ عملی اقدامات کیے ہیں؟ روزانہ کیا یہ لاشیں ہی دیکھتے رہیں گے؟ علامہ اقبال بھی کیا خوب فرماتے ہیں، فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں کہ روشن بندہ پروری کیا ہے۔ ان کو بندہ پروری کا پتہ ہے۔ ہمارے بڑوں، ہمارے لیڈروں اپنی جنگوں میں الجھ گئے ہوئے ہیں اور دوسرے مسلمان جو ہیں وہ روزانہ 200-300 ملبے کے نیچے ہیں۔ آپ کی طاقت کا اندازہ عوام کو ہوتا جا رہا ہے۔ فلسطین والوں کے لیے جس نے آواز نکالی وہی اللہ کے نزدیک سرخرو ہوگا۔ اتنی بے حسی اور بچے جو اکیلے رہ گئے ہیں وہ بلک رہے ہیں اپنی ماں باپ کی لاشیں دیکھ رو رہے ہیں کہ ہماری مدد کوئی آئے۔ تو کرونا پھر امریکہ میں پھیل رہا ہے،
اگر ہمارے بڑوں کرونا سے بچنا ہے تو پھر فلسطین والوں کے لیے کوئی عملی اقدامات کرو. جو لاشیں گر رہی ہیں ان کا کچھ کرو، عملی اقدامات کرو، وگرنہ آپ کرونا میں خود ہی پھنس جائیں گے. پھر آپ کچھ کرنے کے قابل رہیں گے. آپ کو اللہ نے اگر خواجگی سربراہی دی ہوئی ہے تو پھر اس کا کچھ فائدہ اٹھا لیں. تو دوستو، ہم جیسے لوگ بھی سستی سے پیچھے رہیں. ہم صبح اٹھ کر دعا تو کر سکتے ہیں نا. اٹھ کر فلسطین والوں کے لیے دعا کریں. جو بھی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اس کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں. اس وقت اللہ کی رحمتیں پکار پکار کر کہہ رہی. مصیبتوں پریشانیوں سے بچنا تو میرے آگے جھک جاؤ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.